ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات آنے والی ہے جو بہت ہی فضیلت و برکت والی رات ہے۔ اس میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کے اس بارے میں سوالات آ رہے ہیں کہ مغرب کے بعد جو 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کس طریقے سے کریں گے۔ اسی طرح سے جب ہم پوری رات جاگنے والے ہیں تو عشاء کے بعد اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نفل نماز کی نیت کیسے کرے گا۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے یا 4 رکعت کر کے بھی ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے مسائل آپ سے گزارش ہے کہ اس پر ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کی وضاحت میں کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی چیزیں سیکھنے کو آپ کو ملیں گی۔ تو 28 مارچ کا دن گزار کر کے، 28 مارچ یہ اتوار کا دن ہے، یہ دن گزار کر کے جو رات آئے گی یہ شب برات ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں امت محمدیہ کے اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے کہ جتنے کہ بنی کلب کے بکریوں کے پیٹھ پر بال ہوتے ہیں۔ یہاں پر کثرت تعداد بتانا مقصود ہے، یعنی جس طریقے سے جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے بنو کلب جو تھے ان کے پاس بکریاں اور بھیڑ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت تعداد بتانے کے لیے یہ فرمایا کہ اتنے بال کے مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب مغرب کے بعد آپ کو 6 رکعت کس طریقے سے پڑھنی ہے آپ یہ سماعت کر لیں۔ 2 رکعت کر کے آپ کو 6 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو اس میں آپ کو درازی عمر بالخیر کی دعا کرنی ہے، یعنی اے اللہ ہمیں ایسی لمبی عمر عطا فرما کہ جس میں ہم زندگی کے بھلائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ آپ کو اس طریقے سے نیت کرنا ہے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے درازگی بالخیر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ صرف اگر یہ اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ درازی عمر بالخیر کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کو زبان سے اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی تو ہر 2 رکعت پر آپ کو ایک بار سورہ یاسین شریف یعنی یاسین والقرآن الحکیم، یہ جو 22ویں پارے میں ہے، آپ کو یہ پوری سورت پڑھنی ہے، یا اگر سورہ یاسین آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنا ہے۔ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں کہ اگر ہم ان دعاؤں کو مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے تو پھر ہمیں کسی اور دوسرے دعا کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعائے نصف شعبان المعظم کیا ہے میں اسکرین پر دے دوں گا لاسٹ میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لینا اور اس کو پھر جب نماز پڑھیں تو اپنے موبائل میں دیکھ کر کے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلی بار جب آپ نیت کریں گے تو درازی عمر بالخیر کی نیت کریں گے، دوسری بار جب آپ نیت کریں گے تو دفع بلا اور مصیبت کی نیت کریں گے، یعنی اے اللہ تمام مصیبتوں پریشانی سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو آپ اس طریقے سے نیت کریں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل برائے دفع بلا و مصیبت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ تیسری مرتبہ نیت کریں گے تو آپ یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ مجھے صرف اور صرف اپنا محتاج بنا، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ نیت اس طریقے سے کریں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل برائے مخلوق کا محتاج نہ ہو واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے تو نماز جس طریقے سے آپ اپنے 5 وقتہ نمازوں میں جس طریقے سے سنت نماز پڑھتے ہیں یا جس طریقے سے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں، کسی سورت کی تلاوت کریں، رکوع سجدہ کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اس میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کسی سورت کی تلاوت کریں، رکوع سجدہ کریں، قعدے میں جائیں تو وہاں پر تحیات، درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ آپ کو ہر 2 رکعت پر
ایک بار سورہ یاسین، یا اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 21 بار سورہ اخلاص اور ایک بار دعائے نصف شعبان المعظم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس طریقے سے آپ کو یہ 6 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اب اگر آپ عشاء کے بعد نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں نفل نماز، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر 4 رکعت کر کے بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، 4 رکعت بھی نفل ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت اس کی کس طریقے سے کریں گے؟ تو نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یا اگر آپ بہت ساری نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی 50 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی بار میں بھی نیت کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح سے نیت کی میں نے 50 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب وہ 2 رکعت پڑھ کر کے کھڑا ہوگا تو پھر وہ نیت نہیں کرے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا نیت باندھ لے گا، اور پھر اسی طریقے سے جب 5ویں اور 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لے گا۔ یعنی جب بھی 2 رکعت پڑھ کے مکمل ہوگا اور پھر دوسری 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں پھر نیت نہیں کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے وہ نیت اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ پوری رات عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اسی میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر اس رات میں ہم کو جاگنا ہو تو کیا اگر تہجد کا وقت ہو جائے تو تہجد کی نماز ہم پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو تہجد کی نماز کے لیے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے لیے کم سے کم تھوڑا سا سونا ضروری ہے۔ آپ اگر تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں یا اگر مسجد ہی میں اعتکاف کی نیت کر کے آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سارے مسائل آپ کو پسند آئے ہوں گے، اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے مسائل معلوم کر لیں اور صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔